خلیفہ سوئم حضرت عثمان ذی النورین خلیفہ مقرر کر دیے گئے. جب آپ کو خلیفہ مقرر کیا گیا نا کہ آپ کو ذی النورین کہا جاتا ہے, دو نوروں والا. کیا کہا جاتا ہے؟ دو نوروں والا. یہ کیوں دو نوروں والا کہا جاتا ہے؟ آپ کے نکاح میں یک بعد دیگرے میرے آقا حضور کی دو بیٹیاں تھیں. آپ کے نکاح میں سرکار کی دو صاحبزادیاں تھیں. اور آپ عظمت دیکھیں, حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کو لوگ عظمتیں دیتے تھے نا, جب آپ یہ دیکھیں, کمال دیکھیں, جب ان کو عظمتیں ملی نا, رفتیں ملی حضرت مولا کائنات کو, آپ نے کہا مجھ سے کیا کہتے ہو؟ اس بات پہ یہ مجھ پہ فخر کر رہے ہو کہ سرکار نے مجھے اپنی بیٹی دی, اور مجھ سے تو افضل عثمان ہے جس کے نکاح میں رب تعالیٰ کے حبیب نے دو بیٹیاں عطا فرمائی. حضرت عثمان ذی النورین ہے. آپ کا آسمانوں میں بھی لقب ذی النورین ہے. آپ کو ذی النورین کہا جاتا ہے, آپ کو جنتوں میں بھی ذی النورین کہا جائے گا, دو نوروں والا. اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں, ہسٹری پڑھ لیں. جناب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہ ایک ریکارڈ بن گیا کہ کسی شخص کے نکاح میں ایک نبی کی دو بیٹیاں نہیں تھیں. کسی شخص کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی شخص کے نکاح میں نہیں تھی. یہ واحد اعزاز حضرت عثمان ذی النورین کا ہے جن کے نکاح میں امام الانبیاء دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں تھی. اور یہ اعزاز صرف آپ کے پاس ہے, یہ صرف آپ کی پاور ہے, ایک عظمت ہے, رفت ہے. اور آپ وہ ہیں جن کو رب تعالیٰ نے زندگی کے اندر دو مرتبہ آپ کو جنت سے نوازا. ایک مرتبہ کنواں بنایا, سرکار نے کہا جس نے جنت کمانی ہے کنواں بنا دے. حضرت عثمان نے کہا جنت کمانی ہے تو کنواں بنائے. سرکار حضرت عثمان آگے آئے, کہتے ہیں جی یا رسول اللہ, جنت کی فکر تو سب کو ہے, لاحق تو سب کو ہے. آپ تو وہ ہیں جو جنتوں کے سردار ہیں, آپ تو وہ ہیں جن کے لیے رب نے جنت بنائی ہے, آپ سے جنت خریدنا ہے, آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ سرکار نے کہا کنواں بنا دو. حضرت عثمان نے کہا لیں جی سرکار, ہم نے کنواں بنا دیا. سرکار نے کنواں بنایا. رب تعالیٰ کے حبیب نے کہا ہم نے تمہیں جنتی قرار دے دیا ہے, تم پر سٹیمپ لگ گئی ہے. اور دوسرا واقعہ کیا ہوا, جب آپ کو سامان منگوایا سرکار نے کہا ہاں بھائی دین کے لیے سامان لے آؤ. جناب حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے, حضرت عمر فاروق آدھا سامان لے آئے. اور جو حضرت عثمان ذی النورین تھے وہ میں نے کچھ روایات میں پڑھا ہے تقریباً 1000 اونٹ مع سامان حضور کی خدمت میں لے آئے, اور کچھ میں 100 بھی ہے. اتنے زیادہ اونٹ سرکار کی خدمت میں لے آئے, سامانوں سے لدے ہوئے, اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا مال تو ہے ہی آپ کا ہے, آپ حکم کریں, یہ تو کچھ نہیں ہے, میں اپنی جان بھی آپ پر وارنے کو تیار ہوں. سامان لے کے سرکار نے کہا اے عثمان ذہن میں رکھو, اب ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں. سرکار حضرت عثمان کو رب تعالیٰ کے حبیب نے 2 دفعہ جنت کی بشارت دی. اور حضرت عثمان یہ نہیں کہ فخر کرنے لگے, اج سانو کوئی پتہ لگ جائے نا, پیپراں دا ہی پتہ لگ جائے ایڈوانس کیا اسی پاس ہو جانا تے اسی لڑیاں پاندے نہیں تھکدے ہیں. لیکن حضرت عثمان کو جب پتہ لگا نا کہ وہ امتحان میں کامیاب ہو کر جنت میں جائیں گے, یہ نہیں کہ آپ نے فخر کیا, صحابہ کو کہا ہے اے صحابہ میں بڑا فخر ہوں. اور سرکار نے یہاں تک کہا ہے عثمان اب تم جو بھی عمل کرو وہ تمہیں نقصان نہیں دے گا, اب تم جو کوئی بھی عمل کرو نا وہ تمہیں نقصان نہیں دے گا. عثمان تم پکے جنتی ہو. حضرت عثمان دوڑ کر اپنے گھر میں گئے اور جا کر دروازہ بند کر لیا اور رونے لگ گئے, زاروں قطار رو رہے ہیں. اور صحابہ گئے کہتے ہیں عثمان سرکار نے جنت کی بشارت دی ہے, پریشانی کس بات کی ہے؟ تو حضرت عثمان کہتے ہیں آج جس زبان سے یہ نکلا ہے کہ عثمان جنتی ہے, کل یہ نہ نکلا ہے کہ عثمان جہنمی ہے. میں اس چیز سے ڈر رہا ہوں, گھبرا رہا ہوں. حضرت عثمان ایسے توکل والے تھے. جب آپ کے دشمن نے محاصرہ کیا نا تو سب سے پہلے جو آپ کی حفاظت کے لیے آئے نا حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار تشریف لائے. آپ نے اپنے گلے میں تلوار لٹکائی اور آپ حضرت امام حسن, امام حسین اور دیگر جلیل القدر صحابہ آپ کے ساتھ تھے, اور آ کر حضرت عثمان کے پاس آئے. حضرت عثمان اپنے گھر میں, اچھا حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیراؤ ہوا تھا, آپ کے گھر کا گھیراؤ ہوا تھا, لیکن حضرت عثمان کے پاس حضرت علی ہے. آپ کی اجازت کے بغیر ہم تلوار نہیں اٹھا سکتے, آپ ہمیں حکم دیں ہم ان کے خلاف جہاد کریں, ان کو نیست و نابود کر دیں گے. حضرت علی کو سرکار حضرت عثمان ذی النورین نے ارشاد فرمایا اے علی تم ٹھیک کہہ رہے ہو, تمہارا غصہ بجا ہے, لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے نبی کے کسی غلام کا خون بہے, وہ حملہ کریں تو میرے نبی کے کسی غلام کا خون بہ جائے. عثمان یہ نہیں چاہتا, ایسا کرو علی اپنے گھر چلے جو ان کو چھوڑ دو اپنے حال پہ. اور حضرت علی نے حضرت امام حسن اور امام حسین کو آپ کے دروازے پر کھڑا کر دیا. حضرت امام حسن و حسین کو دروازے پر کھڑا کیا کہ یہاں سے کوئی دشمن انٹر نہ ہو, آپ نے پہرا دینا ہے, حضرت عثمان کی جان کی حفاظت کرنی ہے. وہ دروازے پر کھڑے ہو گئے. اتنے میں وہ پیچھے سے دشمن داخل ہوئے, آپ کو شہید کر دیا.
آپ کی زوجہ محترمہ آپ صدائیں لگاتی رہی، چیخیں مارتی رہی کہ یہ قتل کرنے لگے ہیں، لیکن باہر آواز نہ جا سکی، تو آپ نے پھر چھت پہ چڑھ کے سب کو بتایا کہ حضرت عثمان ذی النورین خلیفہ سوم مسلمانوں کے خلیفہ کو شہید کر دیا گیا۔ پھر حضرت امام حسن اور امام حسین جب اندر تشریف لائے تو حضرت عثمان کو ذبح کر دیا گیا۔ اور یہ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کا واقعہ اتنا بڑا ہے کہ کربلا معلّہ کا واقعہ بھی ان کے سامنے چھوٹا ہے۔ اگر شریعت نے ماتم کرنے کی اجازت دی ہوتی تو آج حضرت عثمان ذی النورین کا واقعہ بڑا ہوتا۔